امریکہ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ 2025 میں دجال بن کر آئے گا، کیا اس کا کوئی ثبوت حدیث میں بھی ہے؟ بہت لوگ اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے نا امریکہ کے اندر، اور اسی سائڈ تو اس کی ایک شکل و صورت عجیب سی ہے کہ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی جو نشانیاں بتلائی ہیں نا، تو وہ تقریباً اس بچے کے اندر نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ عجیب سا اس کا ماتھا چپکا ہوا ہے، ماتھے کے اوپر کچھ اس کے لکھا ہوا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے فوج در فوج اور لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو اب کچھ لوگوں کا وہاں پر اناؤنسمنٹ یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دجال پیدا ہو گیا، 2025 میں اس مصیبت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا ہے کہ جو دجال پیدا ہوگا اور امام مہدی پیدا ہوں گے، ابھی ایک شخص نے، ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا نا، تو اس میں ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میں آج ایک بڑی عجیب ایک نشانی آپ کو بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں جس سے آپ فوراً یہ سمجھ جائیں گے کہ امام مہدی ہے یہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی کی جو نشانیاں ہیں نا، دیکھو نام کوئی بھی کچھ بھی رکھ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا امام مہدی کا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، یعنی جو آقا علیہ السلام کے والدین کا نام ہے نا، وہی امام مہدی کے والدین کا نام ہوگا۔ تو اب نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام مہدی کے بارے میں فرمایا ہے نا، وہ سب سے بڑی جو امام مہدی کی نشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو ریل والے سچی مچی والے امام مہدی ہوں گے نا، وہ خود یہ کہیں گے ہی نہیں کہ میں مہدی ہوں۔ اب آپ سمجھیں، بس ہو گئی بات، یہ ختم ہو گئی۔ جو امام مہدی ہوں گے وہ کسی سے کہیں گے نہیں کہ میں مہدی ہوں، بلکہ وہ جزیرہ عرب میں ہوں گے، اور دوران طواف اولیاء اللہ سب سے پہلے ان کو دیکھ کر پہچانیں گے اور خود ان کی طرف رجوع ہو جائیں گے، ان کی طرف آ جائیں گے اور ان سے مل جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی، جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ان کے فیک ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ رانگ نمبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مہدی بتا رہے ہیں، کیونکہ جو امام مہدی ہوں گے وہ خود کو امام مہدی بتائیں گے نہیں۔ تو اس ٹائم یہ بہت وائرل ہو رہا ہے کہ دجال 2025 میں آئے گا اور اس مصیبت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، چونکہ دجال کی تو حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے۔ دیکھو تو قیامت کے قریب دو بڑی مصیبتوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑے گا۔ ایک یاجوج اور ماجوج، وہ اتنے خطرناک لوگ ہوں گے کہ انسانوں کو کھا جائیں گے، جو ایک دیوار کے پیچھے ہیں اور وہ دیوار کو گھستے ہیں، چاٹتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اتنا ہی قوی اور مضبوط کر دیتا ہے۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے سوائے 3 جگہوں کے، ایک مکہ، مدینہ، ملک شام۔ 3 جگہوں میں نہیں جائیں گے۔ ملک شام کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں، چونکہ ملک شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے، سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں دنیا میں وہ ملک شام میں آئے ہیں۔ تو وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور پوری دنیا کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسی طرح سے جو دجال آئے گا وہ لوگوں کو اپنی جنت اور جہنم میں داخل کر دے گا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ تو وہ اتنی کرامتیں جھوٹی دکھائے گا کہ جب جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا۔ میں کرامتیں ویسے ہی بول رہا ہوں، لوگ اس کو خود بتائے گا کرامت کر کے کہ میں کرامت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کرامت ہوگی نہیں، وہ جھوٹ ہوگا، خرافات ہوگا۔ جو ہمیں لگ رہا ہوگا، جو دکھ رہا ہے، وہ ہوگا نہیں۔ یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتلا دیا ہے۔ تو 2025 یا 2026 یہ ڈکلیئر کرنے کی حدیث پاک میں نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ جس تیزی کے ساتھ جس دور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نا، تو بس جو وقت جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ امام مہدی کے پیدا ہونے اور دجال اور یہ تمام بڑے بڑے فتنوں کا ظہور، بس جو وقت جا رہا ہے، یہ فتنے ظاہر ہونے ہی والے ہیں، کیونکہ تقریباً وہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے بتلائی تھیں، اب سے 1400 سال پہلے۔ تو ہمیں اس کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے اکٹھا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو بس یہ اکٹھا کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو ایسا ہی ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے؟ ہمیں تو ہم کہیں گے زبانی طور پہ ہمیں محبت ہے، لیکن وہ تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان مال، اپنے بیوی بچوں اولاد سب کچھ آقا علیہ السلام پر جنہوں نے قربان کر دیا۔ تو کم سے کم ہم اللہ کے حضور 5 وقت سر جھکا لیں، کم سے کم ہم اپنے آپ کو شریعت کے اندر مقید کر لیں، تاکہ قیامت کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں شرم نہ آئے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام